السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، نو کی قلم کے اس آڈیو پوڈ کاسٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے افسانچے کا عنوان ہے اور زندگی تباہ ہو گئی۔ تحریر و آواز سائرہ الفت کوکرناگ۔ فہمیدہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی 17 سالہ لڑکی ہے جو ہر وقت خوف زدہ سہمی ہوئی رہتی ہے۔ اسکول میں وہ ہم سب طالبات سے چھوٹی تھی، لیکن اس کی عقل و شعور، انداز بیاں، سیرت و کردار ہم سے اعلیٰ تھا۔ اساتذہ اور سارے طلباء کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں فہمیدہ کا بہت بڑا نام ہوگا، لیکن خود فہمیدہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا چمن کبھی بھی ویران ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فہمیدہ 14 سال کی تھی۔ اس نے 10ویں جماعت پاس کی اور 11ویں جماعت میں داخلہ لیا۔ رویے کی تبدیلی کی وجہ سے اس کو نفسیاتی مریضہ سمجھا گیا اور مسلسل اس کو ڈپریشن کی دوائی لینی پڑی۔ پہل جب اس نے دوائی لینا شروع کی تو اس کے ساتھ بہت سی عجیب چیزیں ہونے لگی۔ پہلے اس کا دل بے قرار ہوتا تھا اور وہ پوری طرح سانس نہیں لے سکتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے دردی سے چیختی تھی اور پھر اپنی حالت پر روتی تھی۔ اس دوران اس کا جسم جیسے آگ اگلتا، دوڑتے ہوئے اندھیرے میں جاتی اور زور زور سے روتی رہتی تھی۔ کچھ وقت کے بعد ہی اس کا جسم برف کی مانند جم جاتا۔ اس کی یہ حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں اس کی چچا زاد بہن بھی تھی۔ صبح میں اس کو اسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی جو فہمیدہ کا علاج کر رہا تھا، اور وہ ایک مشہور ماہر نفسیات بھی تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اس کی بیماری تو زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، یہ عجیب حرکتیں کرتی ہے، روتی ہے، بھاگتی ہے۔ جواباً ڈاکٹر صاحب گویا ہوئے کہ یہ اس کے اندر کی بیماری تھی جو اب دوائی کے ذریعے سے باہر آ رہی ہے، اور اس نے یہ مشورہ دیا کہ یہ اپنی دوائی مسلسل کھاتی رہے۔ اس دوران اس کی پڑھائی بھی متاثر ہونے لگی، کیونکہ دوائی کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ وہ دن رات صرف سوتی رہتی تھی۔ اسی اثناء میں مجھے اچانک سے مزید پڑھائی کے لیے ایک دوسری ریاست میں جانا پڑا، اور 3 سال کے بعد جب واپس لوٹی تو فہمیدہ کو صرف ایک زندہ لاش پایا۔ اس کی یادداشت اس قدر چلی گئی تھی کہ وہ مجھے اس وقت پہچان نہ سکی۔ 4 سال سے وہ دوائی لے رہی تھی۔ اب اگر اس کو وقت پہ وہ دوائی نہ ملتی تو وہ بے قرار پاگل سی ہو جاتی تھی۔ میرے دل میں جو شک تھا، میں اسے یقین میں بدلنے کے لیے اس ڈاکٹر کے کلینک پہ گئی۔ میں نے یوں ہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے بھوک نہیں لگتی، میں رات کو ڈرتی ہوں، میں برے خواب دیکھتی ہوں۔ تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بھی نفسیاتی مریض کا پروانہ دوائی کے ایک نسخے کی صورت میں تھما دیا۔ میں حیرانی کے عالم میں چلی گئی اور وہاں سے کچھ کہے بغیر میں اٹھ گئی، اور میری آنکھیں بہت ہی نم ہو چکی تھی، اور اسی دوران میری نظر ایک ایسی عورت پر پڑی جو بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ جب میں نے اس کی بہن سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کب سے ہے، تو اس کی بہن نے کہا کہ 15 سال پہلے جب یہ یہاں آئی تھی تو نارمل تھی اور ہوش و حواس میں تھی، لیکن ایک ڈاکٹر کی نافہمی اور دوائی سے دولت کمانے کے نشے میں اس بچی کی زندگی برباد کر دی۔ تھوڑا اور آگے گفتگو جاری تھی۔ میرے گھر سے کال آئی کہ فہمیدہ کی حالت بہت خراب ہوئی اور وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی۔ شکریہ۔ نو کے قلم، کشمیر۔